راکیہ صاحبہ سے مجھے بتائیں، آپ ماشاءاللہ ماہر نفسیات ہیں، تو آج مجھے بتائیں کہ کیا ریلیشن ہے سائیکالوجی کا اور روزے رکھنے کا؟ اسلام نے ہمیں حکم دیے روزے کا، 12 مہینے میں ایک مہینہ آتا ہے رمضان المبارک، جس میں ہم 30 دن لگاتار روزے رکھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. تو اس پہ ہیومن باڈی پہ کیا اثر پڑتا ہے روزے کا، اور سائیکالوجی کا، مائنڈ سائیکالوجی کا، فزیکل جو ہماری باڈی ہے اس کا کیا تعلق ہے؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو مدعو کرنے کے لیے بہت شکریہ، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری عبادات میں اور جب بھی رمضان کی اسلام کی بات ہوتی ہے تو ہم بہت بڑا ایک پہلو ہے نفسیات کا جو ہم اکثر مس کر جاتے ہیں اور ہم اس پہ بہت دھیان نہیں دیتے. محترم کی بات سے بھی ایگری کروں گی کہ جہاں تک ہمارا اسلام پہنچنا چاہیے تھا اسے نہ پہنچ سکنے کی بھی بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم نے علوم اور جتنے بھی معاملات ہیں اس حوالے سے ان پہ بہت زیادہ دھیان نہیں دیا. ہمارا سارا فوکس ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے روزہ رکھ لیا، ثواب مل گیا، بات ختم. لیکن کسی بھی احکام کے پیچھے کیا اس کی وجوہات ہیں، اس کا نفسیاتی پہلو جاننا بہت ہی ضروری ہو جاتا ہے. اب ہم اس کے جو روزہ ہے اس کے لغوی معنی جو ہیں رک جانے کے ہیں. تو اگر ہم اس حوالے سے بات کریں کہ جو جانوروں اور انسانوں میں جو ایک خصلت ان کو مختلف بناتی ہے وہ یہی ہے کہ جانور رک نہیں سکتے، وہ سوچ سمجھ کے رک نہیں سکتے. اگر ان کو بھوک لگی ہے تو وہ چیر پھاڑ کے کھا جائیں گے. ایک انسان کے لیے وہ جرم ہے اور وہ رک بھی سکتا ہے، وہ سوچ سمجھنے کے بعد رک سکتا ہے. تو یہ ایک خاصیت جو انسان کو خصوصی طور پہ دی گئی ہے، بالکل، تو یہ اس کی ٹریننگ کا نام ہے، روزہ رک جانے کا نام ہے. بس یہ آپ کی ہر طرح کی جبلت کو، ہر طرح کی امپلسز کو ٹرین کرتا ہے، تاکہ ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ رمضان کا جو سارا ہے وہ اصل میں جو ٹارگٹ ہے وہ ایک مہینہ ہے، لیکن اصل میں یہ ایک ٹریننگ کا ایک عرصہ ہے، مطلب آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے. بالکل ایک ورک شاپ ہے. امپلس کی آپ نے بات کی، تو اس سے واقعی فرق پڑتا ہے ہمارے جیسے کہہ دیتے موڈ پہ، موڈ سوئنگز پہ؟ کیا ذرا بتائیں. بالکل، اگر کچھ لوگ جن کو باقاعدہ ان کا علم ہے نفسیات، وہ جانتے ہوں گے کہ جو امپلس کنٹرول ہے یا جسے ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کہتے ہیں، وہ ہماری سکسیس میں، ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں کتنا بڑا اس کا ایک ہاتھ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک انسان جو فرض کریں کہ وہ اپنا وزن کم کرنا چاہتا ہے یا سکسیس حاصل کرنا چاہتا ہے، اچھے نمبروں سے پاس ہونا چاہتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس کی جبلت اس کے راستے میں کتنی زیادہ ہرڈل پیدا کرے گی. کہ وہ پڑھنے بیٹھا ہے تو اس کی جبلت کہے گی کہ ابھی کچھ کھا لو، آرام کر لو، کچھ ٹی وی دیکھ لو. لیکن اگر اس کا ایک اچھا امپلس کنٹرول ہے تو وہ کہے گا نہیں، ابھی میں یہ کام کر لوں، ابھی جو میرا کام کرنے والا ہے میں وہ کروں، جو میری جبلت ہے اس کو ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کے تھرو میں سکسیس اچیو کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے فیوچر کے ساتھ کمپرومائز کروں. یہ بتائیے روزے کی حالت میں، روزہ تو کہتے ہیں صبر کرے، تحمل کرے اور بڑے اسموتھلی چلے، اپنے ایٹیٹیوڈ کو ٹھیک رکھے، اخلاق کو ٹھیک رکھے، وہ ہمارا ایک ٹیسٹ بھی ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات دیکھا آپ نے کرینکی موڈ سوئنگز، غصہ سب، ہاں، تو یہ تو روزے کی حالت میں اکثر آپ دیکھیں کرینکی بھی ہو جاتا ہے، غصہ بھی آتا ہے، کچھ چیزوں میں آپ صبر بھی نہیں شو کر سکتے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ بھوک، پیٹ خالی ہوتا ہے، دماغ بھی خالی ہو جاتا ہے. کیا روزے کا سب سے بڑا جو ایک وہ ضرب پڑتی ہے وہ آپ کی بہت بیسک جبلت ہے، جس میں آپ کا خوراک، ہنگر انسٹنکٹ ہے، آپ کی جبلت ہے وہ بہت بڑی. اور میرے خیال سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسی جبلت کے ساتھ بھیجا جاتا ہے. اس کے بعد جو آپ کی سیکچول جو نیڈز ہیں وہ بھی آپ پہ روک دی جاتی ہیں. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی بہت بیسک جبلت پہ اللہ تعالیٰ وہ ضرب لگانے کی کوشش کرتے ہیں، کنٹرول. ہاں جی بالکل. تو اگر آپ ایک جبلت کو ٹرین کرنا سیکھ لیتے ہیں، ریگولیٹ کرنا سیکھ لیتے ہیں، تو اس کا اثر باقی جبلتوں پہ پڑتا ہے. اگر آپ کو بھوک کنٹرول کرنی آ جاتی ہے، آپ اس کے ساتھ ڈیل کرنا سیکھ لیتے ہیں، تو آپ غصے کو بھی بہت حد تک ڈیل کر سکتے ہیں. آپ جو مختلف قسم کی ڈس اپوائنٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ بھی ڈیل کر سکتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے آپ کھا سکتے ہیں پر آپ نہیں کھا سکتے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ اگر میں کنٹرول کرنا چاہوں تو میں کر سکتا ہوں. تو یہ چیزیں اتنی بھی مشکل نہیں ہیں. تو وہ اس حوالے سے کہ میرے خیال سے کھانے کو اسی لیے منع کیا گیا، ورنہ خالی عبادات کا ایک روزہ ایک مجموعہ ہوتا، تو ہمیں کھانے سے منع کیا گیا کیونکہ وہ ہماری بہت بیسک نیڈ ہے، ہماری انرجی وہاں سے آتی ہے. مطلب اس کے ساتھ ہمیں پرسنالٹی ٹریننگ سیشن دیا جاتا ہے کہ ہم لوگ جو روز اللہ تعالیٰ کا تو حکم ہے اور اللہ تعالیٰ تو قادر ہیں. اللہ تعالیٰ تو کسی بھی قسم کی کن فیکون ہے، اختیار اللہ کا. اللہ تو کوشش والا تو ہم جیسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا تو حکم نافذ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ صبح صادق سے آپ نے نہیں کھانا تو نہیں کھانا. یہ یہاں پر